اے آدم ذرا جاؤ اور جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سلام کہہ کے آؤ۔ جناب آدم جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تم پر سلامتی بھی ہو اور اس کی رحمتیں بھی ہو۔ پھر یہی سلام اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، ہم نے ابھی فجر کی نماز ادا کی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی تسبیحات بیان کی، اس کی تعریف کے کلمات ہم نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ پھر ہم رکوع میں گئے، وہاں بھی رب کی تعریفیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ تو بڑا عظیم ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر تشہد میں بیٹھے، وہاں بھی رب تعالی کی عظمت کے ترانے، التحیات للہ والصلوات، اللہ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ پھر ہم نے تشہد کے اندر درود پاک کو پڑھا، درود پڑھنے کے بعد رب تعالی ہمیں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، تم میری تعریفات کے ترانے جتنے مرضی پڑھ لو، تم میری تسبیحات جتنی مرضی ادا کر لو، تمہاری نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جس وقت تک تم اپنے دائیں بائیں بیٹھے نمازیوں کے لیے یہ دعا نہیں کر دیتے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تمہاری نماز مکمل نہیں ہے جب تک تم اپنے دائیں بائیں بیٹھے نمازیوں کے لیے یہ دعا نہیں کرتے اللہ تم پہ سلامتیوں کو نازل کرے، اللہ تم پہ رحمتوں کو نازل کرے۔ مولانا مؤید لکھوی رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا شیخ صاحب بڑا پریشان ہوں، گھر کے اندر بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی میری بیوی، کبھی میری اولاد، کبھی میرے بوڑھے والدین، بڑا پریشان سا رہتا ہوں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ایسا ورد بتا دیں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ ان بیماریوں کو ختم فرما دے۔ وہ کہنے لگتے ہیں بیٹا اپنے گھر کے اندر کو چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، اپنے گھر کے اندر ہر ایک کو کہہ دو سلام کو عام کر دے، ایک کمرے سے نکلتے ہوئے دوسرے کمرے کے اندر جاتے ہوئے سلام بلایا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے ہم نے ایک ہفتہ اس بات پہ عمل کیا تھا، ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ نے ہمارے گھر کی ساری بیماریوں کو ختم فرما دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا، اللہ نے اس کے اندر رحمتیں بھی رکھی ہیں، شفائیں بھی رکھی ہیں۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اگر وہ دل سے کہہ رہا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کے لیے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ آپ سلامتی کی دعائیں بھی کریں اور اس کے لیے نفرت بھی رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات کہی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو اور ہر ایک کو کھلایا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ہے، ہم کھانے تو کھلاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کھلاتے ہیں جن سے ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے، ہم ان کو کھلاتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کھلانے سے ہمارا کوئی کام نکل سکتا ہے۔ یہ بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، دعوتوں کا اہتمام کیا جائے گا، کھانوں کا انتظام کیا جائے گا، ہم اس سے منع نہیں کرتے، ہونے چاہیے، لیکن قرآن کریم نے جو اصول دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اہل ایمان جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تین قسم کے لوگ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। कुरान करीम की इस आयत करीमा की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें अल्लाह ने साहिब हसीयत बनाया है, जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है, वो आपस में मिलजुल के यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए महीने के बाद राशन का इंतजाम कर दें, उनके खाने पीने का इंतजाम कर दें। फिर अल्लाह के नबी ने कहा वासीरा, और कैदियों को खाना खिलाना। अहले ईमान जब वो खिला देते हैं फिर उनकी कैफियत क्या होती है, वो अपनी जुबान से कहते हैं इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। फिर उनकी जुबान पे अल्फाज ये होते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि हमारे खाना खिलाने पे कोई शख्स हमारा शुक्रिया ही अदा करे। हालांकि ये इखलाकी फर्ज होता है, आपने किसी से खाना खाया, किसी की दावत को कबूल किया, आप उसका शुक्रिया अदा कर दें, लेकिन अहले ईमान इस बात से बेनियाज होके, इस बात की फिक्र किए बगैर लोगों को खाना खिलाते हैं। हजरात मुहतरम, ये ऐसा अजीम अमल है, ऐसी अजीम नेकी है। मौलाना मुहिउद्दीन इंडिया के बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लाह ताला ने उनसे दीन का काम लिया, सारी जिंदगी दीन पढ़ाते रहे, हदीस पढ़ाते रहे, कुरान की तालीम देते रहे। बीमार हुए, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, एक शागिर्द के काम में आए, वो पूछता है उस्ताद मोहतरम अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है, आपके साथ कैसा सलूक हुआ है। वो शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद मोहतरम ने सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई है, हमें कुरान की तालीम दी है, आपके हजारों के शागिर्द इस वक्त दीन का काम कर रहे हैं, इस काम की वजह से अल्लाह ने आपको मुआफ कर दिया होगा। वो शागिर्द कहता है कि मैं उनकी बात को सुन के हैरान रह जाता हूँ। वो मुझे कहने लगे बेटा मैं एक दिन यूं बैठे किताब लिख रहा था, किताब लिखते लिखते मेरी स्याही, पुराना जमाना था, इंक पोर्ट इस्तेमाल हुआ करती थी, कलम दुआत का इस्तेमाल होता था। कहते हैं किताब लिखते लिखते मेरी कलम से स्याही का एक कतरा यूं नीचे गिरता है, एक मक्खी आती है उसे पीना शुरू कर देती है। मैंने उसकी तरफ देखा, अपनी किताब को लिखना बंद किया, मैंने एक और कतरा निकाला, उसको वहां गिरा दिया, वो भी पी जाती है। और कहते हैं मैं वहां तक गिराता रहा जब तक वो अपनी प्यास को खत्म करके उड़ नहीं जाती है। बेटा जब से मैं कब्र में आया हूं मुझे यही बताया गया है कि तूने एक मक्खी की भूख और प्यास को खत्म किया था, अल्लाह ने तुझे मुआफ करके जन्नत का वारिस बना दिया है। अगरचा ख्वाब हुज्जत नहीं होते, दलील नहीं होते, लेकिन अगर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आ जाए, कुरान और हदीस की किसी दलील की रोशनी में आ जाए, फिर उनको हुज्जत तस्लीम किया जा सकता है। उस हदीस को ज़हन में लाएं, सहीहुल बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल की उस औरत का तज़किरा किया जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था, फाहिशा थी, जानिया थी, लेकिन अल्लाह ने उसके इस रहम की वजह से उसे मुआफ करके जन्नत का वारिस बना दिया था। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले से जो इरशाद फरमाई, वसीलुल अरहम, रिश्तेदारियों को जोड़ा करो, रिश्तेदारियों को आपस में मिलाया करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज एक हदीस के अंदर यहां तक इरशाद फरमाया है कि रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला इंसान ये इतना अजीम हुआ करता है, अल्लाह की नजर के अंदर इसकी इतनी वैल्यू हुआ करती है कि अपने इस काम की वजह से, लोगों को आपस में जोड़ के रखने की वजह से, रिश्तेदारों को मिलाने की वजह से बाज औक़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान को तहज्जुद पढ़े बगैर ही तहज्जुद पढ़ने वालों से ज्यादा अजर व सवाब नसीब फरमा देते हैं। ऐसा इंसान जो आपस में रिश्तेदारियों को जोड़ के रखता है। फिर आपने इरशाद फरमाया
کہ اگر کسی مسلمان کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، انسانوں کی طبیعتیں ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اختلاف کا ہو جانا، لڑائی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، شریعت نے اجازت دی آپ 3 دن تک نہ بولیں، اسے نہ بلائیں، اس سے بات نہ کریں، لیکن 3 دن کے بعد بھی جو اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رہتا ہے اس کو نہیں بلاتا ہے، شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کی کسی بھی عبادت کو، وہ نماز پڑھ لے، وہ صدقہ دے لے، وہ تہجدیں ادا کر لے، اللہ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کو کرتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب لوگ سو رہے ہوں، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ اپنی نیند کو پورا کر رہے ہوں تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نمازوں کو ادا کیا کرو، تہجد کو ادا کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد اگر اللہ رب العزت نے سب سے کوئی افضل نماز بنائی ہے تو اللہ نے تہجد کی نماز کو بنایا ہوا ہے۔ پھر اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، انسان کی روحانی اور جسمانی ورزش بھی ہے، روحانی طور پہ اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اور انسان کی جسمانی طور پہ ایک ورزش اور ایکسرسائز بھی ہے۔ جو انسان تہجد کی نماز کو ادا کرنے والا ہے، آج کا نوجوان صبح کے وقت جوگنگ کے لیے ایک گھنٹہ نکال لیتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اس کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں، پونا گھنٹہ نہیں۔ حضرات محترم، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ شیخ عبد المنان واسق حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہارون الرشید، ان کی بیوی ملکہ زبیدہ بہت نیک خاتون تھی، سوشل ویلفیئر کے کام بڑے زیادہ کیا کرتی تھی، لوگوں کی مدد انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا۔ حاجیوں کو دیکھا کہ حاجی جاتے ہیں بیت اللہ کے اندر، ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی پانی میسر نہیں ہوتا، اللہ کے گھروں کے مہمانوں کے لیے ایک نہر کھدواتی ہے، پانی کا انتظام کرتی ہے۔ جب وفات کا وقت آتا ہے، قبر کے اندر گئی، کسی اپنے عزیز کے خام میں آتی ہیں، انہوں نے پوچھا، اے زبیدہ، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے، میں نے سوچا تھا کہ زبیدہ نے اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، ان کی پیاس کو ختم کیا تھا، اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتی تھی، اللہ نے اس رحم دلی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا ہوگا۔ وہ کہنے لگتا ہے، میں اس کی یہ بات سن کے حیران رہ جاتا ہوں۔ وہ کہتی ہے، جب سے میں قبر میں آئی ہوں مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے 2 رکعات ادا کیا کرتی تھی، ان رکعات کی بدولت اللہ نے میرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے جنتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ کم از کم آپ زیادہ نہیں ادا کر سکتے تو 2 رکعات پڑھ کے سویا کرے، پچھلی رات کو اٹھ لے یا اٹھنے سے پہلے ہی ادا کر کے سو جایا کرے۔ یہ 4 کام اللہ کے نبی نے کہا، افش السلام، سلام کو عام کر دو، واطعم الطعام، کھانے کھلایا کرو، وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز ادا کیا کرو، تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، تدخل الجنت بسلام، یہ 4 کام تم کر لو، آرام کے ساتھ اللہ کی جنتوں کے اندر تم داخل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔